اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس 9th اردو کے ویڈیو میں ہم ایک لیسن کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام میں ایک شہر تھا یعنی پونچھ، جس کو کرشن چندر نے تحریر کیا ہے. اس کا ایک حصہ تو ہم نے کل پڑھا، تو آج اس کا باقی حصہ ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر وائٹ بورڈ پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں. پہلے ہم ان کے معنی پر غور کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ الفاظ کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں. اس کے بعد ہم کتاب کی طرف آئیں گے، سبق کی طرف آئیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کرشن چندر اس پونچھ کے بارے میں پھر کیا فرماتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں. تو پہلا لفظ جو ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے پلے گراؤنڈ. انگریزی لفظ ہے پلے گراؤنڈ، یعنی وہ میدان جس میں کھیلا جاتا ہے، یعنی کھیلنے کا میدان. اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے عالی نسب. عالی نسب کے معنی ہیں ایسی ذات جو بہت اچھی ہو، جو بہت عمدہ ہو، یعنی عمدہ ذات. تو عالی نسب یعنی عمدہ ذات. اس کے بعد کول ایک لفظ ہے، یہ ایک کشمیری لفظ ہے جس کے معنی ہیں ندی. تو اس کے بعد مسحور جس کے معنی ہیں حیران. اس کے بعد دیوالی ہے، یہ ہندو دھرم کا ایک تہوار ہے. اس کے بعد پتا جی اور ایک لفظ ہے، یہ بھی ہندی لفظ ہے جس کے معنی ہیں اردو میں ابا جان یا باپ. تو اس کے بعد اور ایک لفظ سٹائل ہے. سٹائل کے معنی ہیں قسم. تو اس کے بعد ٹٹولنا بھی ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے تلاش کرنا یا ڈھونڈنا. اس کے بعد پھل ایک لفظ ہے. یہاں پر پھل کے معنی ہیں چاقو کے حصے. تو یہ تھے کچھ الفاظ جن کے معنی ہم نے دیکھے، ہم نے پڑھے، ہم نے سنے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے معنی اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے. تو اب ہم کتاب کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کرشن چندر آگے کیا کہتے ہیں. تو یہ ہے پیج نمبر 78 کا دوسرا پیرا. ہمارا اسکول شہر کے بیچوں بیچ تھا، لیکن پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا. یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے عمدہ پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں، لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا، وہ خود بخود اگتی تھی، اور بے حد عالی نسب ہری چکنی نرم اور ملائم گھاس تھی جس پر ہم لوٹ لگاتے لگاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتے تھے. کوئی اس گھاس کو پانی نہیں دیتا تھا، اور اس پلے گراؤنڈ کے دو طرف چیڑ کے اونچے اونچے درخت تھے، اور دور شمال کی جانب برفیلی چوٹیاں کھیلتے ہوئے بچوں پر مسکراتی اور ہنستی ہوئی نظر آتی تھیں. اور ایک طرف میدان کے کسی پہاڑی چشمہ کی کول بہتی تھی. پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے ہم گردن اونچی کر کے ایک لمحہ کے لیے کوہستانوں کی برف دیکھ لیتے، ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں کو دیکھ لیتے. دوسرے لمحے میں پیاس زور کی لگتی تو کھیل چھوڑ کر تیزی سے میدان کے باہر بھاگ کر بہتی ہوئی کول کے سبزے پر لیٹ کر کول میں منہ ڈال کر پانی پیتے
اور پیاس بجھا کر پھر پلے گراؤنڈ میں بھاگتے چلے جاتے اور اپنا کھیل شروع کر دیتے۔ میرے ذہن میں آج بھی میرے بچپن کی یاد بالائی کی ایک موٹی تہ کی طرح جمی ہوئی ہے۔ خوشیوں بھرا گھر، محبت کرنے والے ماں باپ، حسین کھلنڈرے دوست، بے فکر ماحول، کھلا آسمان اور دھرتی سبز دھوپ والی۔ پتہ نہیں لوگ آگے آنے والی مصیبتوں کو کیوں نہیں جھیل پاتے۔ اگر اچھا بچپن ملے تو بہت کچھ جھیلا جا سکتا ہے اور بہت کچھ معاف کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ پتا جی اپنے ساتھ شاہی محل میں لے گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے، راجا کو دیکھنے گئے تھے جو بیمار تھا۔ میں محل کے کسی دوسرے حصے میں کھیلنے لگا۔ سب ساتھ کھیلنے والوں میں 2 راجکمار بھی تھے۔ ایک شاہی باورچی کا بیٹا تھا، 2-3 لڑکے تھے جو راجکماروں کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ لوگ اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ شاہی باورچی کے بیٹے نے بڑے عمدہ پتھر دکھائے جو وہ بیتاڑ کے دریا کے کنارے سے چن کر لایا تھا۔ راجکماروں کے ایک چچا زاد بھائی نے اپنی جیب سے کانچ کے نئے سٹائل کے بنٹے دکھائے جو اس نے سری نگر سے منگائے تھے، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آخر میں ایک راجکمار نے اپنی چیزیں دکھا کر ہم سب کو مسحور کر دیا۔ اس کے پاس ایک جیبی گھڑی تھی جو گیت گاتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا کرشن چندر کے افسانے جس کا نام میں ایک شہر تھا، اسی کا بقیہ حصہ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ الفاظ، معنی، یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔